السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت آج مزید 6 اسرائیلی قیدی ہو رہے ہیں آزاد۔ قابض اسرائیلی جیلوں سے آج ہفتے کے روز 602 فلسطینی قیدیوں کی رہائی۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ جارحیت کی وجہ سے تقریباً 90% گھر تباہ ہو گئے۔ لاکھوں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا بیان۔ عرب رہنماؤں نے ٹرمپ کی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ فلسطینی باشندوں کو کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا۔ غزہ کے مستقبل پر سعودی عرب میں ہوئے عرب ممالک کے اجلاس میں فیصلہ۔ امریکی سینیٹ نے نویں FBI ڈائریکٹر کے طور پر بھارتی نژاد امریکی کیش پٹیل کی توثیق کر دی۔ حلف برداری تقریب کا ہوا انعقاد۔ اور جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو آپس میں مل کر بیٹھنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک موقف۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے تبادلے کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت آج 6 اسرائیلیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ حماس نے انتہائی منظم انداز میں اسرائیلی قیدیوں کو تحفے دے کر ریڈ کراس کے نمائندوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے اسیران میڈیا آفس نے بتایا کہ قابض اسرائیلی جیلوں سے آج ہفتے کے روز 602 فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے۔ اس طرح طوفان الاحرار معاہدے کے پہلے مرحلے کی رہائی پانے والی یہ 8ویں کھیپ ہے۔ دوسری جانب ظالم حکام عمر قید کے سزا یافتہ 50 قیدیوں سمیت طویل قید کاٹنے والے 7 قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ سے گرفتار کردہ 445 قیدیوں کو بھی رہا کیا جا رہا ہے، جن کو 7 اکتوبر سال 2023 کے بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوسری جانب القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے ان 6 صہیونی قیدیوں کے ناموں کا اعلان کیا جنہیں آج رہائی ملی ہے۔ قابض صہیونی قیدیوں کی رہائی کی یہ 7ویں کھیپ ہے، کیونکہ اس سے قبل 19 صہیونی قیدیوں کو 6 مرحلوں میں رہا کر دیا گیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے مقتول اسرائیلی قیدی شیری بیباس کی لاش بین الاقوامی ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ بریگیڈز نے اس اسرائیلی قیدی کی لاش حوالے کی ہے جس میں غلطی ہوئی تھی۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ لاشوں میں کوئی خرابی یا اوور لیپ ممکن ہے، کیونکہ ظالم فوج کی جانب سے اس جگہ پر حملہ کیا گیا جہاں فلسطینی باشندے بھی موجود تھے، وہاں یہ خاندان دوسرے فلسطینیوں کے ساتھ موجود تھا۔ حماس نے کہا کہ وہ اپنی جانب سے جانچ اور تفتیش کر رہی ہے۔ اگر غلطی سے کسی دوسرے کی لاش بیباس کی لاش کی جگہ چلی گئی تو اسے بھی واپس کر دیا جائے گا، بیباس کی لاش وصول کی جا سکتی ہے۔ یہ خیال ہے کہ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے جس خاتون کو شیری بیباس قرار دے کر لاش حوالے کی گئی تھی DNA ٹیسٹ سے وہ غلط نکلی، جس کے بعد آج یہ لاش حوالے کرنے کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل فوج کی جانب سے 1.5 سال تک جاری رہنے والی وحشیانہ جنگ کی وجہ سے تقریباً 90% گھر تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں اپنے علاقوں میں واپس آنے والے فلسطینیوں کو ملبے کے ڈھیروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ اس کے صدر ایمی پوپ اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں انسانی ہمدردی کے کوارڈینیٹر مہند ہادی کے غزہ کے دورے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ غزہ میں فلسطینی انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، جہاں بنیادی ضرورتیں اور خدمات نہیں ہیں۔ تنظیم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ غزہ میں تباہی کا پیمانہ حیران کن ہے۔ جن خاندانوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا وہ بغیر تحفظ بنیادی ڈھانچے یا خدمات کے شدید سردی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کرنے والے والدین سے بات کر چکے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں مل سکتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ عارضی خیمے تیار کر رہے ہیں۔ غزہ کے مستقبل کو لے کر سعودی عرب میں عرب ممالک کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اطلاعات کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ریاض میں 7 عرب ممالک کے اجلاس کی میزبانی کی۔ میٹنگ میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، قطر کے امیر شیخ تمیم، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان، کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الصبا اور بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد خلیفہ نے بھی شرکت کی۔ ریاض میں ہوا اجلاس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کے جواب میں منعقد کیا گیا جس
جس میں امریکہ نے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کرنے کی تجویز دی تھی۔ عرب رہنماؤں نے ٹرمپ کی تجویز کو پوری سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودیہ میں منعقدہ اجلاس میں شریک کسی بھی ملک کی جانب سے اجلاس میں ہونے والی بات چیت یا فیصلے کے حوالے سے کوئی باضابطہ یا سرکاری بیان ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے نویں FBI ڈائریکٹر کے طور پر بھارتی نژاد امریکی کیش پٹیل کی تصدیق کر دی۔ ڈیموکریٹس کے شکوک و شبہات کے باوجود ملک کی سب سے بڑی وفاقی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے وہ سربراہ بن گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنا عہدے کا حلف بھی لے لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کیش پٹیل کی نامزدگی پر کہا کہ وہ ایک شاندار وکیل اور تفتیش کار ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر بدعنوانیوں کو بے نقاب کرنے، انصاف کا دفاع کرنے اور امریکی عوام کا تحفظ کرنے میں گزارا۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹرمپ کا یہ تاثر۔ I think the agents are very happy about Cash. In fact, the agents led the charge for Cash. One of the reasons I loved Cash and wanted to put him in is because of the respect the agents had for him. I think he'll go down as the best ever at that position. And it turned out he was very easy to get approved. You know, I was not sure. He's a tough guy, strong guy. He has his opinions, and I wasn't sure. He turned out to be he went very smoothly. I don't know if he's in the room now. He's going to be in the room very shortly. Where is he? Oh, good. I'm saying the right thing. I can't speak too badly about him. I better be careful. I will say this about Cash, and Howard understands this. One of the reasons that I wanted him is because the agents love this guy and they respect this guy, and this is what they wanted. And even somebody like Trey Gowdy, who's a very good guy, but known as somewhat of a moderate person, he came out with a statement that was so incredible. He said, Cash is an incredible person. People don't realize it. When he said that, there was no doubt left. It was really a big statement made by somebody that's respected and on the moderate side. And I will tell you, I think Cash is going to go down as maybe the best ever when it's all said and done. So I'm glad he's willing to do it. Thank you, Cash. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو آپس میں مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ ہم لاکھوں لوگوں کا قتل عام بند کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یوکرین جلد ہی معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت امریکہ کو یوکرین کے معدنی ذخائر تک رسائی بھی حاصل ہوگی۔ I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing millions of people. You have young soldiers being killed. If you saw the pictures that I saw of the battlefield from satellite, you've never seen any pictures like that. How close are you to a minerals agreement with Ukraine, Mr. President? What? How close are you to striking a minerals deal? I think we're with pretty Ukraine? close, yeah. I think they want it, and they feel good about it, and it's significant, it's a big deal, but they want it, and it keeps us in that country, and they're very happy about it. But it's we get our money back. This should have been signed long before we went in. This should have been signed by Biden, but Biden didn't know too much about what he was doing. The war should have never happened. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاہ فام امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلز براؤن کو برطرف کر دیا ہے۔ جنرل چارلز براؤن امریکی فضائیہ میں فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے تاریخ ساز عہدیدار سمجھے جاتے رہے اور فوج میں مختلف نسلوں اور صنفی برابری کے چیمپئن بھی مانے گئے۔ وہ امریکی فوج میں دوسرے سیاہ فام جنرل تھے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین کے عہدے تک پہنچ گئے تھے۔ امریکہ جنرل چارلز براؤن کے 16 مہینے کے دور میں یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں پھنسا رہا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین رازینکن کو چارلز براؤن کی جگہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان کے کنٹرول کے افغانستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جو انتہا پسند گروہوں کو اپنی سرگرمیوں کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں۔ روبیو سے پوچھا گیا تھا کہ آیا انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ القاعدہ اور داعش نے افغانستان میں اپنے محفوظ ٹھکانے بنائے اور وہ 11 ستمبر سال 2001 سے پہلے جیسے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں، جس پر وزیر خارجہ امریکہ نے کہا کہ وہ نہیں کہتے کہ 9/11 سے پہلے جیسا منظر ہے، لیکن جب آپ کی حکمرانی میں ایسے علاقے ہوں جہاں ہر حصے پر مکمل کنٹرول نہ ہو تو ایسے گروہوں کے لیے موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن آج اور 10 سال پہلے کے درمیان فرق یہ ہے کہ اب اس زمین پر امریکی موجود نہیں ہے جو انہیں ہدف بنائیں اور ان کا پیچھا کریں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔
गाजा में मुआहदे के पहले मरहले के तहत आज मजीद 6 इसराइली कैदी हो रहे हैं आज़ाद। काबिज इसराइली जेलों से आज हफ्ते के रोज 602 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। गाजा पट्टी में इसराइली फौज की वहशियाना जारहियत की वजह से तकरीबन 90% घर तबाह हो गए। लाखों लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का बयान। अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी बाशिंदों को कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। गाजा के मुस्तक़बिल पर सऊदी अरब में हुए अरब ममालिक के इजलास में फैसला। अमरीकी सेनेट ने नवी FBI डायरेक्टर के तौर पर भारतीय निजात अमरीकी कैश पटेल की तौसीक़ कर दी। हल्फ बर्दारी तकरीब का हुआ इनेकाद। और जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।